الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات، آپ کی نصیحتیں جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، مجھے اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرتا ہو میں اسے معاف کر دوں، درگزر کر دوں۔ اور ساری زندگی آپ کا معاملہ درگزر کا تھا، معافی کا تھا۔ بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر وحشی نے آپ کے بزرگ چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آپ کے سامنے آئے، تعارف کرایا کہ میں وحشی ہوں۔ دیکھا آپ کو اپنے چچا کی یاد آ گئی، وہ ظالمانہ رویہ کہ یہ وہی وحشی ہے جنہوں نے میرے چچا کو شہید کیا تھا احد کے میدان میں۔ ایک نظر آپ نے دیکھا اور کہا، اے وحشی، تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن ہاں سن لو، میرے سامنے نہ آیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، چچا کی یاد آئے گی، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ وحشی کو دیکھتے ہی سارا نقشہ احد کا آپ کے نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یقیناً ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ یہ مومن کی شان سے بہت بالا تر ہے۔ پھر تو آپ تو اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے اس امت محمدیہ کے لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے۔ پھر ہم اور آپ سب جانتے ہیں حضرت اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل جس نے مکی زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو بہت ستایا، بڑی تکلیفیں دی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ انہی کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر کہیں بھاگ کر چلے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ان کی بیوی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام لا چکی تھی، جا کر ملی اپنے شوہر سے، چلو بہت ہی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں، ایسا انسان تم نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ لے کر آئیں، لیکن جس وقت آ رہے تھے آپ کو اطلاع ملی کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ بڑی جلدی میں اٹھے، یہاں تک کہ چادر بھی آپ کے کندھے سے اتر گئی، گر گئی، اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا ہو آنے والے
یعنی ہجرت کرنے والے، باہر بھاگ جانے والے اکرمہ کو مبارکبادی کس کے لیے پیش کی جا رہی ہے؟ ابو جہل کے بیٹے۔ آج کی دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے اور بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کے باپ نے، اس کے خاندان والوں نے، اس کے رشتے والوں نے ایسا کیا ہے، انتقام لیا جاتا ہے، بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن آپ نے مبارکبادی پیش کی، مرحبا ہو، آنا مبارک ہو، آپ نے معاف کر دیا۔ فتح مکے کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر فاتحانہ حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں نمازیں پڑھی بیت اللہ کے اندر، اور اس کے بعد بیت اللہ کا کنڈا دروازہ پکڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ سارے مشرکین، وہ مکے والے، آپ کو ستانے والے، گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے، سب ایک ایک کر کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ایک اعلان ہوتا ہے، بتاؤ آپ آج مجھ سے تم کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا آپ اچھے ہیں، اچھے کے بیٹے ہیں، ہمیں اچھی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ ایک تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، ستایا تھا، باپ سے جدا کیا تھا۔ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ عام معافی کا اعلان اللہ کے نبی نے کر دیا تھا۔ یہ وہی موقع تھا فتح مکے کے موقع پر، جب کہ مکے والوں میں سے 2000 آدمی اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا تھا آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر۔ اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے میں انہیں معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، پھر اللہ نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے یہ کہ میری خاموشی فکر ہو، تفکر ہو، یعنی وہ چیزیں جو سوچنے کے قابل ہے میں وہ سوچا کروں، تدبر ہو، فکر ہو۔ مثلا اللہ کی صفات کے بارے میں آدمی سوچتا ہو، اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہو، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، برا کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ کے بندوں کو تاریکی سے، ظلمت سے، گمراہیوں سے کس طرح نکالا جائے، یعنی میری خاموشی فکر ہو، ان چیزوں میں اپنی فکر لگائے، ناجائز حرام چیزوں کی طرف تفکر نہ ہو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی فکر ہو، دین کی فکر ہو، اسلام کی فکر ہو، اصلاح امت کی فکر ہو۔
پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی نطقی ذکرن، نطق کہتے ہیں بولنے کو، میرا بولنا یہ کیا ہو؟ ذکر ہو، اللہ کا ذکر، حلال اور حرام کی تمیز ہو، اللہ کی حمد بیان کی جائے، تسبیحات پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت ہو، اور نماز جس کے بارے میں کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ نماز بہت بڑا ذکر ہے۔ قیام میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، سجدوں کے اندر پڑھتا ہے، تشہد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پوری نماز اللہ کا ذکر ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہوتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن کی زبانوں پر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، تسبیحات پڑھتا ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرا بولنا ذکر ہو۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے وَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ، اے اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، تیری یاد سے اپنا ہم علاج کرتے ہیں۔ فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَتَكَّسُ، لیکن جب کبھی تیرا ذکر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ، اللہ کو بھول جانا، اللہ کے ذکر کو بھول جانا، اللہ کی یاد کو بھول جانا، یہ دلوں کے لیے موت ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اسلام کی پاسداری نہیں رکھتا، ان کے دل حقیقت میں مردہ ہیں۔ فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ کے ذکر کو بھول جانا ان کے دلوں کے لیے موت ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْرَ الْقُبُورِ قُبُورُ، اور حقیقت میں ان کے مردہ دل ان کے جسم وہ قبر بن جاتی ہیں۔ ان کا جسم چلتا ہے پھرتا ہے، مردہ دلوں کے لیے ان کا جسم حقیقت میں وہ قبر بن جاتے ہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْرَ الْقُبُورِ قُبُورُ، زمین میں قبروں میں جانے سے پہلے ان کا جسم قبر بن جاتا ہے مردہ دلوں کے لیے۔ ہم اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس میں شمار نہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَنَظْرِ عِبْرَةٌ، میری نظر جو ہے وہ عبرت کی ہو، آسمان کو دیکھوں تو عبرت حاصل ہو، زمین کو دیکھوں تو عبرت حاصل ہو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھوں تو عبرت حاصل ہو۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نیک باتوں کا حکم دوں۔ ناظرین کرام، یہ 9 باتیں تھیں جس کا ذکر اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بیان کی کہ ابو ہریرہ اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے، اور جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا
اسی کا حکم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیا۔ ہم اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری نصیحتیں، پیاری وصیتیں جو اپنی امت کے لیے آپ نے پیش کی تھیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے۔ ذرا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسلام کی جو دعوت پیش کی اور صحابہ نے کس طرح عمل کیا، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن ایمان و عمل میں، تقوی، طہارت میں، ایمانی صفات میں اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ ان کی نگاہیں آخرت پر تھیں، دنیا کو اپنا آخری مقام نہیں سمجھا، آخرت کو اپنا آخری مقام سمجھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر انصاری صحابی ہیں جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلام لے آئے۔ ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔